تو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روحانیت کی راہ پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے استاد کے سامنے، اپنے گائیڈ کے سامنے، اپنے مینٹور کے سامنے ہم ٹوٹل سرنڈر میں چلے جائیں، اپنی عقل کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں۔ ایک لیکچر میں نے ایک قصہ سنایا تھا جو کہ غالباً کتاب کا حصہ بھی بن گیا، تو آپ میں سے وہ حضرات جنہوں نے لیکچر سنے ہیں یا کتابیں پڑھی ہیں اس قصے سے واقف ہوں گے کہ ایک صاحب ایک ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے، تو 30-35 سال تک وہ وہاں ریاضت کرتے رہے، مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے رہے، بڑی تندہی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ تو ایک وقت آیا 30-35 سال کی ریاضت کے بعد کہ مرشد صاحب نے ایک دن مسجد میں نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد انہیں اپنی تلوار عطا کر دوں گا۔ تو سب لوگوں نے مبارکباد دی کہ کمال ہو گیا، مرشد اپنی تلوار آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ جمعہ آ گیا، جمعے کی نماز کے بعد لوگ مسجد کے باہر میدان میں اکٹھے ہوئے، تو مرشد صاحب نے ان صاحب سے کہا کہ آپ اپنی تلوار اٹھا کے زمین پہ ڈال دیں تاکہ میں اپنی تلوار آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دوں۔ ان صاحب نے اپنی کمر سے تلوار کھولی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دے دی کہ یہ سنبھال لو۔ تو جب مرشد کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو مرشد نے کہا کہ نہیں، ابھی تم اس لائق نہیں ہوئے کہ تمہیں میں اپنی تلوار دے سکوں۔ اب تلوار تمہیں اتنے سال کے بعد اسپین میں ایک بازار میں جا رہے ہوگے، وہاں ایک شخص ملے گا، وہ تمہیں دے دے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہوا کیا، اچانک فیصلہ کیوں بدلا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں مرشد صاحب نے حکم یہ دیا تھا کہ تلوار کمر سے کھول کے زمین پہ ڈال دو، تو ان صاحب نے بجائے زمین پر تلوار ڈالنے کے بیگم صاحبہ کو دے دی کہ لے لیجئے۔ تو یہ جو ایک ان سے حکم عدولی ہوئی، اس کے نتیجے میں تلوار کا ملنا کئی سال ڈیفر ہو گیا۔ تو یہاں جب مرشد کے پاس ہم جاتے ہیں تو پھر عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے، عقل کو اٹھا کے سیف میں بند کر دیں تاکہ ہم اس راہ پر چل نکلیں۔